والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلك پھر تم پھر گئے اس معاہدے کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر ورحمتہ اور اس کا رحمت لکنتم البتہ تم ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا اور تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں فَقُلْنَا پس ہم نے کہا لہم ان کے لیے کونو ہو جاؤ قردتاً بندر خاسئین ذلیل۔ یہ سورة البقرہ کا آیت نمبر 64 اور 65 کا تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ کل کے درس میں یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے اس معاہدے کو توڑا۔ اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو لایا اور انہیں ڈرایا۔ آج اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تم نے معاہدہ تورات کا کیا تھا اور پھر تم اسی معاہدے سے پھر گئے ثم تولیتم من بعد ذالک، یعنی تورات کا معاہدہ کر کے تم پھر گئے، اپنے راستے کو تم نے تبدیل کر دیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا لکنتم من الخاسرین، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے معاہدہ توڑا لیکن پھر بھی ہم نے تمہارے ساتھ فضل والا معاملہ کیا، رحمت والا معاملہ کیا، اگر ہم نہ کرتے فضل اور رحمت تم بہت بڑے نقصان میں ہوتے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اللہ کا فضل نہ ہو جائے تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے۔ یہ ہم جو آج اللہ کے معاہدوں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، ہم اللہ کے باتوں کو مسترد کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل و رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم بھی بڑے بڑے نقصانات اٹھانے والے بن جائیں۔ اگلی آیت بڑی خاص ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ یاد کرو بنی اسرائیل اس وقت کو، اور تم جانتے تھے اس بات کو کہ جنہوں نے ہفتے والے دن میں زیادتی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے ایک دن مقدس بنایا۔ ہمارے امت کے لیے اللہ نے جمعے کے دن مقدس بنایا، یہود کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن مقدس تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہم بھی نصارہ کے نقش قدم پہ چل کر اتوار والے دن چھٹی مناتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، ملکی مسئلہ ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ہفتے والا دن نہیں، اتوار والا دن نہیں، مسلمانوں کا جمعے والا دن مقدس بنایا گیا ہے۔ اب اس مقدس دن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے پابندی عائد کی تھی یہود کے اوپر۔ اکثر علماء مفسرین، حضرت ابن عباس نے بھی لکھا ہے کہ یہ حضرت داؤد کے زمانے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ یہ بحر قلزم ہے جس میں مچھلیاں ہوتی تھی، تم اس میں شکار کرتے ہو، تو ہفتے کے دن تمہارا لیے مقدس ہے، اب ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے 3 طبقے ان میں بن گئے۔ ایک طبقہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، شکار کرنے دو، وہ شکار کرنے لگ گیا۔ ایک طبقہ ان میں خاموش بیٹھ گیا، اور ایک طبقہ ان کو سمجھانے لگا ایسا کام مت کرو، اللہ نے ایک حدود قائم کر دی ہے، اب اس حدود کی پابندی کرو، ہفتے والا دن شکار مت کرو۔ بلکہ ہفتے والا دن سب چیزیں ان کے اوپر پابندی تھی، جس طرح ہمارے اوپر جمعے کے اذان کے بعد، پہلے اذان کے بعد سب کچھ حرام ہے۔ کاروبار، لین دین، کھانا پینا، کہیں پر نکلنا، یہ سب کچھ ہم پر حرام ہے جمعے کے اذان کے بعد، جب تک امام سلام نہ پھیرے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے سمجھ کر کے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اللہ کا وہ نظام بڑا سخت ہے۔ اس حوالے سے جمعے کے اذان کے بعد سونا بھی جائز نہیں ہے،
کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے۔ جمعے کے اذان کے بعد کاروبار کرنا سخت حرام اور ناجائز ہے، اور یہ قرآن کے صریح آیاتوں سے ثابت ہے۔ جو حکم قرآن کے صریح آیاتوں سے ثابت ہو اس کو توڑنا حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی دکان بند نہیں ہوتی اذان کے بعد، کوئی دکان بند نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان سے کون سا اذان مراد ہے؟ یہاں تو قدم قدم پہ اذان مراد ہو رہی ہے، اس مسجد میں، اس مسجد میں، اس مسجد میں۔ یاد رکھیے، جس مسجد میں آپ نے جمعے کا ارادہ کیا ہے اسی مسجد کا اذان معتبر ہوگا۔ اب ہمارے شہر میں ہر قدم پہ اذانیں ہو رہی ہے، تو ہم کس اذان کے بعد جو ہے نا کاروبار وغیرہ چھوڑ دیں؟ تو یاد رکھیے، جس جمعے میں آپ جمعے کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہو اس جمعے کا اذان آپ کے لیے معتبر ہوگا۔ اس اذان کے بعد آپ کاروبار نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف وہ کام کر سکتے ہو جو جمعے سے ریلیٹڈ ہو، جمعے سے متعلق ہو۔ جیسے مثال کے طور پر نہانا ہے، خوشبو لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، اور اسی طرح سرما وغیرہ، یہ سارے جو جمعے سے متعلق چیزیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طرح کی پابندی بنی اسرائیل پہ بھی تھی، کہ یہود پر بھی تھی، کہ ان کو کہا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن مقدس ہے، ان کے لیے وہ دن مقدس تھا۔ پھر جب انہوں نے اس چیز سے منع کر دیا، پھر اللہ کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہفتے والا دن ہی اس دریا کے اندر، بحر قلزم کے اندر مچھلیاں زیادہ پیدا کر دی۔ اب جب مچھلیاں زیادہ ہوئی، ان کا دل مچلنے لگ گیا، پھسلنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہفتے والے دن مچھلی زیادہ ہوتی ہے اور دن تو کم ہوتی ہے، ہم کریں گے۔ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے امتحان میں ڈالنا تھا۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، جو حرام چیزیں ہوتی ہے اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، جو حرام کاروبار ہوتا ہے، حرام طریقہ ہوتا ہے، اس میں سہولت بھی ہوتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، ہمارے لیے سکون بھی اس میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہمیں امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا، یہود کے ساتھ۔ ان کو کہا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہے، لیکن مچھلی سارے دن، ہفتے کے دن سارے باہر آ جاتی تھی۔ ان کے دل جب مچلنے لگ گیا تو انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا ان کے لیے، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر اور خنزیر۔ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا رحم ہے اللہ کا، ان کے اوپر کیسا ہوا۔ ان کے جو جوان تھے ان کے چہرے اللہ نے مسخ کر دیے، اور وہ سارے کے سارے جوان بندر بن گئے، اور جو بوڑھے تھے وہ سارے کے سارے خنزیر بن گئے۔ اور یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اللہ کا یہ نظام دیکھیے، یہ جانتے تھے، مثال کے طور پر یہ بوڑھا اس جوان کو جانتا تھا، یہ جوان اس بوڑھا کو جانتا تھا۔ وہ خنزیر کی شکل میں ہوتا، یہ بندر کی شکل میں ہوتا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا بندر اور خنزیر، وہ سارے بندر اور خنزیر بن گئے، اور پھر رونے لگے، پوری قوم روتی رہی، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ 3 دن رات اور دن کو وہ روتے رہے، چوتھے دن اللہ نے پورا کی پورا قوم کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ یاد رکھیے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، عبرتناک جملے ہیں۔ ہم اللہ کے حکموں کو، کیوں انہوں نے اللہ کے احکامات کو بگاڑا، اللہ نے ان کے چہروں کو بگاڑا۔ جب اللہ کے حکموں کو بگاڑتے ہیں تو پھر اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیتے ہیں، ان کے چہروں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے نا، فجر کی نماز فجر کے ٹائم میں، ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں، عصر میں، مغرب، یہ جو اوقات ہے یہ اللہ نے مخصوص کیے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہم ان اوقات کا خیال نہیں رکھیں گے، یہود کو تو اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیے، ہمارے ساتھ ہمارا ایمان کا نور چلا جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، ہزاروں سجدے کرتا ہے، مزہ کوئی نہیں آتا، کتنا قرآن پڑھتا ہے، مزہ کوئی نہیں آتا، یہاں کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، مزہ کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ ایمان کا نور گیا ہے۔ اور ایمان کا نور کیوں جاتا ہے؟ جب ہم اوقات کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہم اوقات کا لحاظ رکھیں گے، اللہ کے حکموں کی تابعداری کریں گے، تو اللہ ہمارے چہرے، دل اور زندگی میں نور پیدا فرماتا ہے۔